السلام علیکم، میں مزمل اوان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے جو انتخابات ہیں وہ 25 جولائی بروز اتوار کو ہوں گے، اور اس حوالے سے آزاد کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی کے جو انتخابات ہیں اس حوالے سے سیاسی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم بھی جاری رکھی، الیکشن کمپین بھی کی، ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کی، لوگوں کے گھروں میں بھی گئے، لوگوں سے ان کا جو ہے وہ موقف بھی پوچھا گیا، الیکشن کے سروس بھی ہوئے۔ مریم نواز صاحبہ، بلاول صاحب، عمران خان صاحب جو ہماری پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں وہ بھی آزاد کشمیر میں آئے، اور اس کے ڈائریکٹلی جو اس کے امپیکٹس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا، الیکشن کمیشن جو ہے آزاد کشمیر کا، وہ ان انتخابات کو کس حد تک شفاف بنا سکتا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان انتخابات کے حوالے سے ایک سیاسی جو تجزیہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ابھی تک جو ہمیں میڈیا رپورٹس ملی ہیں اس کے مطابق ابھی تک کوئی بھی جماعت جو ہے آزاد کشمیر کے انتخابات میں آگے نہیں ہے۔ ابھی دیکھا جائے تو فی الوقت کا جو سروے ہے، جو ابھی سروے رپورٹس آئی ہیں، اس کے مطابق مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف، یہ وہ دو جماعتیں ہیں جن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا آزاد کشمیر کے انتخابات کے اندر۔ اور اگر ان دونوں پارٹیز کی بات کی جائے، اگر ان دونوں پارٹیز کا پولیٹیکل سینیریو اس کو سامنے رکھا جائے آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے، تو دونوں جماعتوں کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی کے باعث مسلم لیگ نواز کو آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر جو سب سے بڑا زوال ہے وہ مہنگائی کا ہے، اور مہنگائی کی صورت میں اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ یہ پوری اسٹریٹجی کو کسی بھی طرح جو ہے اینڈ ٹیکل نہ کر سکی تو ان کو ان تمام جو ہے وہ چیزوں کے خمیازے بھگتنے پڑیں گے، اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا سیاسی لحاظ سے جو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پہنچ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اس کا ایک جو آزاد کشمیر کے اندر انتخابات کے حوالے سے جو ان کا اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا ہے۔ چودھری عبد المجید صاحب، سردار یعقوب صاحب جو ان کی جماعت کے ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، آزاد کشمیر میں ان کا بڑا نام ہے، وہ دونوں جو ہے سابق وزرائے اعظم رہ چکے ہیں آزاد کشمیر کے، اور دونوں کا جو نام ہے وہ اس وقت اس لیے لیا جا رہا ہے کیونکہ دونوں جو ہیں وہ الیکشن آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے ان کا اچھا خاصا تجربہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو کسی وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوا کرتے تھے، وہ اس بار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے جو انتخابات ہیں اس میں وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ دوسری جانب جو مسلم لیگ نواز ہے، اس کے جو راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں جو وزیر اعظم بھی رہے آزاد کشمیر کے، ابھی جو ریسنٹلی ابھی تک جو وزیر اعظم تھے، ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بہت مضبوط امیدوار ہیں، ان کا بھی اپنے حلقے میں اچھا خاصا جو ہے وہ مقام ہے، انہوں نے اپنے حلقے میں اپنا نام بنایا ہوا ہے۔ تو آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ پرابلمز آئیں گی سیاسی جماعتوں کو۔ مہنگائی کی صورت میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بہت زیادہ پرابلمز آ سکتی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی کے باعث آزاد کشمیر کے اندر جو ایک ووٹر ٹرینڈ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے نو ڈاؤٹ الیکشن کمپین کی، آزاد کشمیر گئیں، انہوں نے نواز شریف صاحب کا بازو بنی، نواز شریف صاحب کا بیانیہ اس کو انہوں نے وہاں پر عوام تک پہنچایا، عوام کو بتایا کہ ووٹ کی عزت کیسے ہوتی ہے، لیکن اس کا ڈائریکٹلی طور پر اس لحاظ سے کوئی زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے بھی لیڈر ہیں، اور وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا جانتے ہیں۔ اب ان کی عدم موجودگی میں ووٹر ٹرینڈ جو ہے وہ مایوس ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ تو مسلم لیگ نواز کی نائب صدر ہیں، وہ مسلم لیگ نون کی ترجمان یا مسلم لیگ نون کی صدر یا مسلم لیگ نون کی سربراہ تو نہیں ہیں۔ وہ نواز شریف صاحب کے نو ڈاؤٹ کے ان کے اشاروں پر وہ آزاد کشمیر گئیں اور انہوں نے الیکشن کمپین کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا، لیکن اس کا براہ راست کوئی اتنا جو ہے نا وہ گہرا اثر نہیں ہو سکتا اس لحاظ سے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ان کی اپنی زبان سے جب نکلتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نو ڈاؤٹ اس بیانیے کو آگے لے کے چل رہی ہیں، فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہیں،
شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ عدم موجودگی ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی بھمبر میں ایک جلسے میں خطاب کیا، انہوں نے بہت ایگریسو سپیچ کی، بہت اچھے انہوں نے جو ہے وہ کچھ بنیادی نکات کو ڈسکس کیا۔ لیکن اس میں عمران خان صاحب کو بھی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو مہنگائی کی صورت میں بھی جو ہے وہ تمام پرابلمز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، ان کو کینڈیڈیٹس کی صورت میں بھی پرابلمز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر کے حوالے سے اگر میں بات کروں، اس کا جو سیاسی ماحول ہے، جو اس کے جو وہاں کا جو سیاسی انوائرمنٹ ہے، وہ اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو وہی حکومت برسر اقتدار آتی ہے جو حکومت جو ہے وہ فیڈرل میں ہوتی ہے اور جو پنجاب میں ہوتی ہے، وہاں پر وہی حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار آتی ہے۔ اب جس طرح پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، وفاق کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے قومی امکانات ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی جو قانون ساز اسمبلی ہے، ان کے جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں وہی گورنمنٹ ون کرتی ہے جو پنجاب میں ہوتی ہے، اور وہ فیڈرل میں ہوتی ہے، وہی آزاد کشمیر میں ون کرتی ہے۔ تو اگر ہم وننگ پریڈکشنز کو سامنے رکھیں تو اس وقت وہ انالیسس کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ تمام جتنی بھی جماعتیں، انہوں نے الیکشن کمپین بہت اچھی کی۔ اچھا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بات کر لیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں نا، وہ بھی فرنٹ فٹ پر آ کر نہیں کھیلے۔ زرداری صاحب کی بھی عدم موجودگی، عدم دلچسپی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا آزاد کشمیر کے انتخابات میں کوئی خاصا انٹرسٹ نہیں ہے۔ بلاول صاحب عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، ان کو ووٹ چور کہتے ہیں، کٹ پتلی کہتے ہیں۔ یہ کہنے سے جو ہے وہ عوام کا وہ ووٹر ٹرینڈ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، عوام کے اندر جو جذبات ہیں وہ نہیں بھڑک سکتے۔ یہ باتیں کہنے سے عوام جو ہے وہ مایوس تو نہیں ہوگی۔ لازمی بات ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ایک فیمس پرسنالٹی ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، بلاول صاحب بھی ہیں۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ جتنے بڑے سیاسی حریف ہیں تینوں، آپس میں یہ جتنے بڑے حریف ہوں، لیکن مقابلے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تینوں جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگ قسم کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور تینوں جو ہیں وہ الیکشن کے اندر، آزاد کشمیر کے انتخابات کے اندر تینوں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں۔ اس میں جماعت اسلامی کا جہاں تک ہے، اس کے بارے میں بات کی جائے تو جماعت اسلامی جو ہے وہ وہی اسی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے گی جو آزاد کشمیر میں حکومت کرے گی، یا جو آزاد کشمیر کے اندر انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ مشتاق منہاج صاحب کی بات کرتے ہیں۔ مشتاق منہاج صاحب جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے وزیر اطلاعات بھی تھے۔ یہ جو ابھی راجہ فاروق حیدر صاحب کی جو ابھی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے مسلم لیگ نواز کی، اور مشتاق منہاج صاحب پاکستان کے بڑے سینئر جرنلسٹ بھی رہے، ابھی بھی ہیں، نو ڈاؤٹ ابھی بھی وہ صحافی ہیں پاکستان کے۔ ان کے جو بھائی ہیں، ان کے جو سکے بھائی ہیں، نصرت جاوید صاحب، جن کا بڑا نام ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے پرنٹ میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے اندر ان کا بڑا نام ہے۔ نصرت جاوید صاحب جو نوائے وقت میں برملا کے عنوان سے کالم لکھتے ہیں، ان کا پاکستان کی صحافت کے اندر بھی بڑا نام ہے۔ پاکستان کی جو جرنلزم ہے، مین سٹریم میڈیا، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ متعدد ٹی وی چینلز کے اندر کام کر چکے ہیں۔ وہ دنیا نیوز میں بھی رہے، وہ آج ٹی وی میں بھی رہے، وہ ڈان ٹی وی میں بھی رہے، ڈان نیوز کے اندر بھی انہوں نے کام کیا، اور متعدد جو ہے وہ انگریزی اخبارات میں بھی وہ کالم لکھتے رہے۔ تو ان کا ایک بڑا خاصا مقام ہے۔ ان کے بھائی کی وجہ سے مشتاق منہاج صاحب جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہ مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر جو ہے آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو آزاد کشمیر میں جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں نا، وہ سیاسی لحاظ سے بہت اسٹرانگ ہیں۔ یہ تو میں نے بات کی تھی آپ سے آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے۔ اب جو آزاد کشمیر کا جو الیکشن کمیشن ہے، اس نے جی اپنا ایک بیان دیا، اس نے کہا کہ جی نہ تو کوئی دھند پڑے گی، نہ ہی کوئی پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہوں گے، نہ ہی کوئی تھیلے غائب ہوں گے، ہم پورے وقت کے اوپر جو ہے نا الیکشن کو مینج کریں گے، آر ٹی ایس سسٹم پراپرلی جو ہے اس کو مینج کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ لکھ کر دے دی ہے۔ اگر اب آزاد کشمیر کے انتخابات میں 2018 والی گیم ڈلتی ہے، یا وہی جو سیاسی جماعتیں رولا ڈالتی ہیں، وہ پٹنا پٹانا شروع کر دیتی ہیں کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے، وہ کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے خلاف عدالت میں چلا جاتا ہے، اگر آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی ایسے ہوا تو یہ جو معاملہ ہے یہ بگڑ جائے گا، یہ بگاڑ پیدا ہوگا اس معاملے سے۔ اور سیاسی جماعتیں پھر وہی بات کہ جتنا مرضی آپ الیکشن جو ہے وہ اس کو فیئر اینڈ فری طریقے سے کروا لیں، اس کو ایک طریقے سے جو ہے وہ مینج کر لیں،
لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دھاندلی کا رونا ضرور ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی ہمیں ہروایا گیا، دھاندلی کروائی گئی، ہمارے خلاف جو ہے وہ نتائج تیار کروائے گئے، تھیلے غائب کروا دیے گئے. یہ سب جو ہے نا پٹنا پٹانا یہ جاری رہتا ہے الیکشن کے دنوں میں. اب اگر آزاد کشمیر کے انتخابات میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہوگا، کیونکہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے پہلے ہی یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے. اور ان کے اسٹیٹمنٹ جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے، فری اینڈ فیئر طریقے سے اس کو مینج کیا جائے گا. آر ٹی ایس سسٹم کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی کہ آر ٹی ایس سسٹم کے حوالے سے جو نتائج آئیں گے وہ وقت کے اوپر ہی موصول ہوں گے اور نتائج میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. جو نتائج پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے جس کا اعلان کیا جائے گا وہ نتائج حتمی نتائج ہوں گے اور وہی غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے لائیں گے. اگر جو ہے وہ دھاندلی ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس کے بعد تو اگر یہ بات میں ویسی کر رہا ہوں نا، اگر اب دھاندلی ہوئی آزاد کشمیر کے انتخابات میں تو جو چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کے ان کے کردار کے اوپر بھی سوال اٹھے گا. تو یہ جو ہے وہ سب کچھ جاری رہے گا. 25 جولائی کو فیصلہ ہوگا، عوام کی عدالت فیصلہ کرے گی کہ وہ کس کو جو ہے وہ حکمرانی کا تاج اس کے سر پر سجاتی ہیں، کون جو ہے وزیر اعظم بنتا ہے آزاد کشمیر کا، وہ کون خوش نصیب ہوگا جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنے گا، یہ وقت بتائے گا. اس حوالے سے اپڈیٹس دیتا رہوں گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.